السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مفتی اسماعیل صاحب نے پھر بھانڈا پھوڑ دیا. مفتی اسماعیل صاحب تو میں کہتا ہوں کہ بیجا بیجا کر رہے ہیں. ہاں پنجابی میں جس کو کہنا بیجا بیجا کر رہے ہیں. ویسے تو خبریں بہت ساری جو یعنی پی ٹی آئی نے کیا, جو پی ایم ایل این کر رہی ہے, ان کی بیان بازیاں سارا کچھ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں پھر مفتی اسماعیل صاحب کو ٹاپ ریٹنگ دوں گا. میں ان کو لے کے آؤں گا. انہوں نے کراچی میں پھر ایک حبیب یونیورسٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے. اب یہ یونیورسٹی جو ہے, یہ حبیب جو پاکستان کا ٹاپ انڈسٹریلسٹ خاندان ہے, یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں یہ ادارے. یعنی آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے, کاروبار ہو گیا. جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان اداروں میں. وہی جو زیادہ تر غریب ہیں, آپ کے سرکاری اسکول جو ہیں بھرے ہوئے ہیں, 90 100 بچہ ایک ایک کلاس میں ہوتا ہے. ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ وہی اچھے ماحول میں پیسے دے کے, جو امیر ہیں وہ باہر بھیج دیتے ہیں. بہرحال مفتی اسماعیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں, کمال کی باتیں انہوں نے پھر سے کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو امیر طبقہ ہے وہ پاکستان میں ریفارمز کرنے ہی نہیں دیتا. اچھا, جو ان کے خلاف ہو یا ملک کے نہیں, ملک کے حق میں ہو. ہاں ملک کے حق میں ہو, عام آدمی کے غریب کے حق میں ہو, وہ نہیں کرنے دیتا. یہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پہ یہ بولے ہیں, تقریباً وہ سوال جواب ہوئے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو انہوں نے اس میں جو بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ایون 2047 میں بھی پاکستان جو ہے نا وہ صرف 1% امیر امراء کے لیے, جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے ہی ہوگا. اس کا انہوں نے آگے سے سوال بھی اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اتنے سال ہوئے ہیں, کون سا مسئلہ پاکستان میں حل کیا گیا ہے؟ یہاں پہ ابھی تک لٹریسی ہماری یعنی وہ خواندگی کی شرح بہت کم ہے, ٹیررزم ہمیں پڑی ہوئی ہے, سرکولر ڈیٹ ہیں. یہ چیزیں کیسے, ان کو کبھی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے. یہ صرف ہوتا ہے کہ ہم کیسے پیسے کمائیں. یہ جو سرمایہ دار ہے آپ کا, جو انڈسٹری جس نے لگائی ہوئی ہے, وہ حکومت کی مدد سے وہ کمائے چلا جا رہا ہے. حکومت سے یہاں پہ وہ جو اس کو کہتے ہیں وہ کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں, فری یعنی مارکیٹ کمپٹیشن نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ حکومت کی طرف سے, یعنی جو رولنگ ایلیٹ میں آتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. ان بینیفٹس کی وجہ سے وہ اور کماتے ہیں. اس میں سے وہ جو رولنگ ہے بندے, جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ فائدہ دیتے ہیں. منوپلی ہے. یہ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اب یہ بات جو ہے, یہ اس کا کہنا مفتی اسماعیل صاحب کا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے ایک کمال کی باتیں کی ہیں. آج کل کافی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں اور کھل کے ظاہر ہے بھائی. اب ایک ان کے ساتھ ہاتھ بھی کر دیا انہوں نے, یعنی جو مار کھانی تھی وہ انہوں نے کھائی. اس کے بعد آ کے تو میٹھا میٹھا جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے کر دیا. حالانکہ میٹھا میٹھا اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی نہیں ہوگا. وہ جو سوچ رہے ہیں نا جی کہ وہ اپنی وہی جو آج سے 20 سال پرانی پالیسیز لے کے آئیں گے اور اس کو چلا لیں گے, اب وہ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں جو چینج ہو گئی ہوئی ہیں. اب مفتی اسماعیل کا بیان دوسری بار, میں کہتا ہوں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یعنی جو آپ کی ایلیٹ ہے پلس آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ یہ اینی باڈیز گیس, جو مرضی جو سوچتا ہے جیسے بھی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ مل جاتی ہے امیروں کے ساتھ, اور وہ بھی اسی کام کے بیچ میں انوالو ہوتی ہے. جو ہمارے خیر غریب آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے کچھ نہ کرو, اس کو دبا کے رکھو, اتنا دبا کے رکھو. جس طرح یہاں پہ کہا کرتے ہیں, کسی دور میں جو جاگیردار تھا نا, وہ کہتا تھا کہ مزارے کو اتنا دو کہ اس کے جسم جو ہے نا وہ چلتا رہے, اس کو یہ نہ دو کہ وہ سوچنا شروع کر دے. پیٹ بھر کے کھانا نہ دیا. یہ تھی ہمارے یہاں پہ سوچ, اور وہ ابھی بھی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں, مفتی اسماعیل صاحب نے جو آج پھر بات کی ہے کہ اسی بات کو کہتے تو یہی ہے نا, جو سٹوری میں نے ابھی دیکھی ہے کہ جو اس نے پرانی باتیں دہرائی ہیں. بات یہ کہ اس نے دہرا دی باتیں, لیکن ابھی تک اور اس کی بات کو کسی نے آگے سے پکڑا. ہماری جو یہ اب پریزنٹ گورنمنٹ ہے 1 سال کے لیے آئی ہے نا, پی ڈی ایم کی, لیکن یہ ابھی تک
75-76 وزراء لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 25-30 وزیر ایسے ہیں جن کا کوئی محکمہ نہیں ہے. یعنی وزراء مینس کے اس میں وہ آپ نے جو ہوتے ہیں ایڈوائزرز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہیں. تو آپ ملک کے ہمدرد تو نہیں ہے نا. اب الیکشنز کے حوالے سے آ جائیے, الیکشنز کے اوپر یہ شور مچا رہے ہیں جی کہ بائی الیکشن جو بائی الیکشن میں مار پڑی ہے, بجائے اس کے کہ آپ سوچیں, آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی, آپ پھر الزام دوسری طرف لگا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے جس وجہ سے پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ گیا ہے, یعنی مہنگائی بڑی ہوئی ہے, کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہے. آپ سوچیں تو صحیح نا, پھر آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو تو آپ لے آئے, آگے آپ نے کرنا کیا ہے. پھر پی ڈی ایم کی وہ جو کل انہوں نے میٹنگ کی ہے الیکشنز کے بعد, اس میں بھی ان کا کوئی ایسا بیان نہیں سامنے آیا. ان کے بیان جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی یہ حکمران جماعت کا حق ہے, پریروگیٹو ہے, وہ جب چاہیں گے الیکشنز کروائیں گے. عمران خان جو مرضی کرتا رہے, جیسے مرضی کہتا رہے. وہ بھائی بات یہ مان لیا آپ کا پریروگیٹو ہے, لیکن آپ سوچیں کہ آپ اگلے الیکشنز میں پھر کیسے آئیں گے. 13 جماعتیں مل کے ایک بندے کی ایک پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کو اس سے سبق نہیں حاصل ہوا, سیکھا نہیں آپ نے کچھ. سر وہ مال بنا کے نکل جائیں گے. یہی بات مفتاح اسماعیل نے کی ہے نا. مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ہاں جو بات کل بھی میں نے کی تھی, میں اب بھی اسی پہ ہی جو مجھے شبہ ہے ہاں کہ بھائی انہوں نے بھی یہی کہا پی ڈی ایم کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی بائی الیکشن تھا, ابھی جنرل الیکشن نہیں آیا. اب جنرل الیکشن میں کیا ہوگا, انہوں نے کی پوسٹ پہ اپنے بندے لگانے ہیں, جو جس طریقے سے ہوگا دھانس دھاندلی مارا ماری کر کے انہوں نے الیکشنز جیتنے کی کوشش کرنی ہے. نگران حکومت بھی نہیں کی ہوگی. نگران نہیں, وہ تو مل کے بنتی ہے نا اپوزیشن کے ساتھ. لیکن بات یہ کہ عمران خان تو اپوزیشن میں بیٹھا نہیں ہوا. جو بھی آئے گا ان کا اپنا بندہ ہوگا, وہ جیسا بھی ہوگا جو مرضی کر لیں. یعنی میں پھر کہتا ہوں, مجھے جو ابھی بھی شبہ ہے کہ وہ جب جنرل الیکشنز ہوں گے یہ کچھ نہ کچھ ایسا کام دکھا دیں گے کہ گڑبڑ ہو جائے گی, پھر ملک سیدھا نہیں ہو سکتا, ملک مسئلہ ہو جائے گا. ادھر سے عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب باتیں ٹھیک کرتے کرتے بیچ میں کوئی ایسی بات ڈال جاتے ہیں. اب انہوں نے پھر وہ آج جو الیکشن جیتنے کے بعد ان کی منی گالا میں پریس کانفرنس کی, اس میں پھر انہوں نے مان لیا کہ جی ان کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتا ہوں میں تو. کہ جی آپ کے جو وہ کہہ لیجیے اقتدار میں لوگ ہیں, اصل اقتدار میں, یہ نہیں اصل اقتدار میں, یہ تو سامنے ہے نا, سٹوج ہیں, ربر سٹیمپس ہیں. یہ 3 میں سے ایک سٹوج ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اصل پاورز جو ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی پیچھے ہے, ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. بات یہ کہ آپ خود اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں, آپ پہلے اپنے, اب میں تو کہتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ لانگ مارچ کی, آپ ایک اپنا دیں ایجنڈا, آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں منشور دیں. آپ بتائیں کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. جس طرح بھٹو صاحب لے کے آئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو, روٹی کپڑا مکان جو بھی تھا, وہ جب آیا تو ملک ٹوٹ چکا ہوا تھا, تباہ ہو چکا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں اللہ نہ کرے کہ ملک کے ساتھ کچھ ایسی ویسی ہو, لیکن اب آپ کو بتانا چاہیے کہ بھائی اب میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا جو پہلی بار میں کر چکا ہوں. کہ آپ آئے تھے, آپ نے اسی طرح سے, اول تو اس میں بھی عمران کو, یا اب میں اس گورنمنٹ کو قصوروار نہیں قرار دیتا, اس لیے کہ اس وقت کرونا پڑ گیا تھا, اب جو ہے سیلاب کا آ گیا. اب 1 سال میں آپ ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ پاس کو نقصان ہوا, فصلوں کو ہوا, ہر چیز کو ہوا, ایک نہیں سب چیزوں کو ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت لمبا ہوگا, آپ کو بہت ٹائم چاہیے, بہت پیسہ چاہیے. وہی چیز عمران کے دور میں ریکوری کرنے کے لیے, ہاں جی, اس وقت جب تھی وہ آپ کی کرونا کی وجہ سے تب ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اب سوچیں عمران خان صاحب, آپ کچھ بتائیں, کچھ اپنا منشور دیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیسے کرنا ہے. اس وقت بھی آپ نے بیان دیا تھا کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے, وہ ٹیم کدھر چلی گئی؟ آپ نے پھر انہی لوگوں پہ انحصار کیا. اب تو کچھ ایسا, یعنی الیکٹورل ریفارمز بھی ہونی چاہیے جس میں کسی طرح سے پابندی لگائی جائے کہ جو 2 3 4 بار لڑ چکے ہیں ان کو, یعنی کچھ تو آگے آئے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو اسٹیٹس کو کی پاور ہے, یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے چلتا رہے, ان کو اسی طرح سے کھانے پینے کو ملتا رہے. ملک کے لیے یہ جتنے اس وقت 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ملک کی حامی نہیں ہیں, عام آدمی کی حامی نہیں ہے.
جن کے پاس پیسہ ہے, جو کہہ لیجیے کہ وہ سرمایہ دار ہے, اس کا یہی ہے اگر کچھ ہوگا یہاں سے وہ اپنا جہاز پہ بیٹھیں گے, نکل کے باہر چلے جائیں گے. کون یہاں پہ ٹھہرے گا؟ ملک کا کوئی نہیں سوچ, ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. چلو ٹھیک ہے شاہ جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.